چونٹی کہیں جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اس کو ٹڈا ملتا ہے۔ ٹڈا کہتا ہے چونٹی بہن رک جاؤ، دیکھو کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے، آؤ ہم باغ میں کھیلتے ہیں۔ چونٹی کہتی ہے نہیں ٹڈے، میں تو نہیں کھیلوں گی، مجھے تو اناج اکٹھا کرنا ہے، برسات شروع ہونے والی ہے اور مجھے ننھی چونٹیوں کے لیے اناج اکٹھا کرنا ہے۔ جب برسات ہوگی تو پھر تو گھر سے نہیں نکلا جائے گا اور پھر ننھی چونٹیاں کیا کھائیں گی، اس لیے مجھے اناج بھی بہت زیادہ اکٹھا کرنا ہے تاکہ برسات کے دنوں میں ننھی چونٹیاں کھا سکے، اور میں نے اپنے گھر کی بھی مرمت کرنی ہے، تم جاؤ کھیلو۔ ننھی چونٹی جو ہے بہت سارے اناج اکٹھا کر لیتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی ننھی چونٹیوں کے لیے بہت سارے چاولوں کے دانے اکٹھے کر لیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لے کے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر برسات شروع ہو جاتی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے کہ ٹڈا جو ہے گھبراتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور چونٹی کو کہتا ہے کہ چونٹی بہن پلیز دروازہ کھولو، مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے رک لینے دو، جیسے ہی بارش رکتی ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ ننھی چونٹی کہتی ہے کہ نہیں، تم نہیں رکو گے یہاں پہ، تم سارا سال کچھ بھی نہیں کرتے ہو، تم نے اپنا گھر تک نہیں بنایا، تو میں تمہیں کیسے رکنے دوں، تم موج مستی کر لو، تم تو موج مستی کرتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پلیز اس دفعہ مجھے رک لینے دو، آئندہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، اور میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، میرے پاس اناج بھی نہیں ہے۔ چونٹی کہتی ہے تمہیں اناج تو میں دے دیتی ہوں۔ چونٹی اس کو کچھ چاولوں کے دانے دے دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے یہ دانے تو تم لے لو، لیکن میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اس طرح ٹڈا جو ہے چاولوں کے دانے لے کے بارش میں بھیگتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سستی اور کاہلی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔